أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما لیس لهم به علم وما للظالمین من نصیر. پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے چلنے کا راستہ، شریعت اور ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. اور ہر امت اپنے بتائے ہوئے طریقے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ طریقے پر چلتی ہے، اسے اپنے اس طریقے پر چلنا چاہیے. پہلی امتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کے پاس انجیل تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس زبور تھی. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس صحیفے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسا کہ سورۃ العلیٰ کی آخری آیت ہیں. ہر نبی کی امت کو اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا اسے اس طریقے کے مطابق ہی چلنا ہے. اور نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک دیا، اور ہماری شریعت قرآن پاک اور اس کا ترجمہ، تفسیر، تشریح جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث شریف ہے، ہمارے لیے یہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ تم نے اس پر چلنا ہے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. اس معاملہ میں کسی کو تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اب عیسائی کہیں کہ نہیں ہم سچے ہیں، یہودی کہیں ہم سچے ہیں، فلاں کہیں ہم سچے ہیں. اس معاملہ میں جن جن کی جو شریعت رہی، جو طریقہ رہا، وہ اس پہ چلتے رہے. آخر میں جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا تو وہ معاملے ختم ہو گئے. پہلے شریعتیں منسوخ ہو گئیں، پہلے نبیوں کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں، ختم نہیں ہوئیں، منسوخ ہو گئیں کہ آج وہ اپنی شریعت پر بھی نہیں چل سکتے. گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہ کون سی شریعت پہ چلیں گے؟ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی. اور کچھ لوگوں نے تعصب میں آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ وہ آئیں گے تو آ کر فقہ حنفی نافذ کریں گے. اب یہ تعصب کی انتہا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہنے کی بجائے فقہ حنفی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کے لیے فقہ حنفی نافذ کریں گے، شافعیوں کے لیے شافعی نافذ کریں گے، حنبلیوں کے لیے حنبلی، اور مالکیوں کے لیے مالکی، وہ تو فقہوں کے چکر میں پڑے رہیں گے، انہیں کسی کی فقہ نافذ نہیں کرنا، وہ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، کسی امام کی فقہ ان کی شریعت نہیں ہوگی اور نہ وہ نافذ کریں گے۔ فرمایا کہ لوگوں کو یہ حق نہیں ہے فلا ینازعنک فی الامر، کہ وہ اس معاملہ میں کہ کس کی شریعت کیا ہے اور کون سی صحیح ہے، اس معاملہ میں انہیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، دعوت توحید کا پیغام لوگوں میں پہنچاتے رہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھی ہدایت کی راہ پر ہیں، سیدھی راہ ہدایت جو ہے وہ آپ کو میسر ہے، آپ کو اس سے ادھر ادھر کچھ بھی نہیں کرنا نہ کہنا ہے، کیونکہ آپ راہ ہدایت پر چل رہے ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر اس کے باوجود وہ جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مان لیں قبول کر لیں، وہ جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہماری شریعت، ہم ایسے اور ہم ایسے، تو ایسی شکل میں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ کہہ دیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کس راستے پہ، کس شریعت پہ چل رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی کی شریعت نہیں چلے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد قرآن کے علاوہ کسی کی کتاب نہیں چلے گی۔ وہ واقعہ میں نے اشارہ کیا تھا پچھلے درس میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا، فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے آ جاتے، لما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کے بغیر انہیں بھی کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی میری ہی شریعت آ کر مانتے اور اسی پر عمل کرتے۔ تو فرمایا قل اللہ اعلم بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، تمہارے معاملات میں پھر اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرے گا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون، جن معاملات میں تم اختلاف کر رہے ہو قیامت کے دن اس معاملے میں اللہ فیصلہ دے گا۔ تم کہتے ہو ہم سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، مسلمان مانتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، کیونکہ آخری نبی پر اترنے والی کتاب قرآن کریم اور آخری نبی کا بتایا ہوا طریقہ یا سنت رسول، ہم اس پر چل رہے ہیں، ہم سچے ہیں۔ اب تینوں اپنے اپنے طرف گھوم کر اپنے آپ کو سچا مانتے ہیں۔ فرمایا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون سچا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یقیناً معلوم ہے کہ قرآن کریم کتاب آخری اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لائی ہوئی شریعت آخری، اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ تم ان کو کہہ دو اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور قیامت کے دن تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ کو زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو زمین و آسمان کی پہنائیوں میں اور ان فضاؤں میں جو کچھ ہے، زمین کے پیٹ میں کیا کچھ ہے، آسمانوں کے درمیان میں کیا ہے، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے اور زمینوں میں کیا ہے، اسے ذرے ذرے کا ہر جگہ میں کیا ہے معلوم ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے نہیں گرتا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علم کی وسعتیں اس حد تک ہیں کہ روئے زمین پر کسی علاقے میں، کسی ملک میں کوئی بھی درخت ہو اور اس کا پتا گرے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس درخت کا پتا گرا ہے اور کس درخت کے پتے گر رہے۔ اللہ رب العزت کے علم کی ان وسعتوں کا اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دیا، اور فرمایا الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے
ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں، جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کو ان تمام اشیاء کا علم ہے، کون سی چیز کہاں ہے، کس آسمان میں، کس زمین میں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کون سی چیز کہاں اور کن حالات سے گزرنے والی ہے، اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے اور یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ ڈبل ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اپنے علم میں ریکارڈ ہے اور کتاب میں بھی ریکارڈ ہے۔ اور کتاب کا ریکارڈ اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو یہ خدشہ ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں اور دوبارہ کتاب نہ دیکھ لوں، اللہ رب العزت کو یہ اس لیے نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ مثلا نامہ اعمال جو ہمارے اعمال کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے اس میں ہمارے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے علم میں بھی ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ شب و روز جتنی حرکات و سکنات ہیں اللہ کے علم میں ہیں، لیکن ساتھ ہی فرشتے بھی لکھ رہے ہیں۔ فرشتوں کا لکھنا اللہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے، اللہ کے حکم سے، لیکن ہمارے لیے قیامت کے دن یہ بندہ کہیں انکار نہ کر دے کہ میں نے تو یہ کام کیا نہیں، اس کو اس کی کتاب کھول کے دکھا دی جائے گی۔ بھئی ہم کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اس پر یقین نہیں تو یہ دیکھو، فلاں دن فلاں جگہ فلاں کام تم نے کیا تھا، بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ اللہ کے پاس ہر قسم کا ریکارڈ موجود ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو قیامت کے دن بندہ دیکھے گا تو کہے گا، اللہ کہے گا کہ اس کی کتاب لاؤ۔ کسی کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور کسی کی بائیں میں۔ بائیں والا بھاگے گا کہ میں کسی طرح یہ کتاب لینے سے بچ جاؤں، لیکن جب اللہ دینا چاہ رہا ہے جائے گا کہاں؟ اور دائیں میں جس کی دی جائے گی، بائیں والا چھپاتا پھر رہا ہوگا، اور دائیں والا جو ہے وہ کتاب لے کر آئے گا، ہا اقرؤ کتابیہ، لوگو آؤ اور میری کتاب پڑھو۔ ہا اقرؤ کتابیہ یعنی لوگوں کو دکھا رہا شوق سے، بڑے خوشی کے ساتھ۔ اور شوق خوشی کے ساتھ وہ کتاب کیوں دکھا رہا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور شاید کبھی پہلے بھی میں نے یہاں ایک بات کی تھی کہ اگر بچہ سکول میں کامیاب ہو جائے تو اپنا پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر ماں باپ کو بھی، بلکہ راستے میں چچا تایا خالہ پھوپھی دیکھو میں پاس ہو گیا، کیونکہ وہ خوش ہے۔ اور جو پاس نہیں ہوتا آتے ہوئے اسی طرح دکھاتا ہوا آئے گا، وہ تو خود بھی دیکھنے کو تیار نہیں، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید فیل ہو جاؤں گا، وہ جا کے جو رزلٹ لسٹ ہے وہی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور اگر اسے کارڈ مل جائے تو وہ کسی کو دکھانے کو تیار نہیں، بلکہ وہ چھپائے پھرتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ والدین ایسے لڑکے سے پوچھ کر کارڈ لیتے ہیں کہ دکھاؤ تمہارا رزلٹ کیا آیا، تب جا کے دیتا ہے۔ لیکن جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی کہے گا، ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو پڑھو، یہ ہے میرا نامہ اعمال، یہ ہے میری کتاب۔ اور دوسرے کو جب کہا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب کھلی ہے اور تمہارے گناہوں کا کچا چٹھا یہ موجود ہے، تو اس وقت وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، یعنی یہ رزلٹ کارڈ مجھے دیا ہی نہ جاتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کتاب میں چھوٹا بڑا ہر نیک برا عمل لکھا ہوا ہوگا، نیکی چھوٹی سے چھوٹی، گناہ چھوٹے سے چھوٹا، ہر چیز اس میں درج ہے۔ اور وہ کہے گا، ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کتاب کیا ہے، اس کتاب کو کیا ہے، اس میں کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں گئی، بلکہ ہر چیز اس میں درج ہے۔ اللہ رب العزت اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، اور یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ لکھوانا لکھنا یہ ریکارڈ تیار کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آدمی تو سمجھتا ہے نا کہ ہم اتنی دنیا، اتنے لوگ، اتنے کافر، اتنے مسلمان، اتنے مشرک
اتنے ہندو، اتنے عیسائی، اتنے سکھ، اتنے بدھسٹ، اتنی دنیا کا حساب کیسے لکھا جائے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اور واقعی ایک ایک بندے کے کندھے پر دو دو فرشتے موجود ہیں، دو دو فرشتے۔ اب ان دونوں فرشتوں میں سے ایک اچھا کام نیکی لکھ رہا ہے، ایک برا، اندازہ کریں کہ فرشتے ہیں کتنے۔ یہ تو ہے دنیا کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں 4 انگلی کے لیے خالی جگہ نہیں، 4 انگلی رکھنے کی خالی جگہ نہیں، بلکہ جگہ جگہ پر فرشتے ہیں، اور کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی قعدہ کی حالت میں ہے، سارے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اب کتنے بڑے بڑے اور کتنے 7 آسمان، ان کی وسعتیں کتنی ہیں؟ انگلی بھر جگہ کا کہتے ہیں نا کہ چپا بھر جگہ نہیں ہے کہ جو خالی ہو۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بندوں کے حساب رکھ سکے۔ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ حساب و کتاب رکھنا، تمہارے نامہ اعمال کو لکھنا، تمہارا ریکارڈ تیار کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جن کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی۔ اب اگر کوئی درخت کو پوجتا ہے، کوئی گھوڑے کو پوجتا ہے، گھوڑے شاہ بنا رکھا ہے اسے، ہمارے ہے نا بعض مزار ہیں گھوڑے شاہ، تعجب آتا ہے کہ نام بھی رکھا تو چلو تھوڑا بہت سنبھل کے، کوئی انسانوں میں سے کوئی گھوڑے شاہ، سیدھا سیدھا۔ اب کوئی گھوڑے شاہ کی پرستش کرنے والا ہے، کوئی بندر کی، کوئی ہاتھی کی، کوئی سانپ کی، کوئی کسی کی، ملینوں معبودان باطلہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما لم ينزل بہ سلطانہ، ان میں سے کسی کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ تم اس کو پوجو، اس کو پوجو۔ جب حکم نہیں تو اگر یہ پوجتے ہیں تو معنی یہ ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے پوجتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کی عبادت کرتا ہے تو اس فعل کو کیا کہا جائے گا؟ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، تو تمام قسم کی عبادتوں کے حق بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی غیر اللہ کی بات کرتا ہے تو اس کا فعل شرک شمار ہوگا یا نہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑا اور باطل معبود کی عبادت شروع کر دی، یہ مشرک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جن کی عبادت پوجا پاٹ کرتے ہیں، ما لم ينزل بہ سلطانہ، ان کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وما لیس لہم بہ علم، اور ان کو بھی اس کے بارے میں کوئی عقلی دلیل ان کے پاس بھی موجود نہیں۔ کسی بھی چیز کے اس بات کے لیے 2 طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نقلی اور ایک ہوتی ہے عقلی۔ نقلی دلیل اور عقلی دلیل، اگر تو ان لفظوں کو ہم دیسی زبان میں لیں تو نقلی تو 2 نمبر ہو گئی نا، کہتے ہیں یہ 2 نمبر، لیکن شریعت میں نقلی سب سے اہم دلیل ہے۔ نقلی سے مراد کیا؟ جو نقل ہوئی، نازل ہوئی پہلی کتابوں میں، ہماری کتاب میں، اس سے منقول ہوئی، یہ نقلی ہے۔ ویسے 2 نمبر جو جعلی چیز ہوتی ہے ہمارے اردو میں، اس کو نقلی کہا جاتا ہے، اصلی کے مقابلے میں نقلی۔ لیکن یہاں جب شرعی معاملات آتے ہیں تو اس وقت نقلی 2 نمبر یا جعلی نہیں ہوتی۔ نقلی سے مراد کہ کسی کتاب سے منقول ہو، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، وہ منقول ہو کے آیا، تو وہ ہے نقلی دلیل۔ اور ایک ہے عقلی دلیل کہ آدمی اپنی عبادت جس کی کر رہا ہے اس عبادت کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوئی عقلی دلیل دے دے۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاس نہ عقلی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے۔ ما لم ينزل بہ سلطانہ میں نقلی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ساتھ فرمایا وما لیس لہم بہ علم، اور انہیں کوئی اس کے بارے میں علم بھی نہیں کہ اپنے علم
اپنی عقل کے زور سے اس اپنی مشرکانہ عبادت کو ثابت کر سکے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں جن کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ جو قیامت کا دن ہوگا تو وہاں ظالموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچے گا۔ ہمارے یہاں تو دعوے کیے جاتے ہیں نا بڑے زور شور سے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بہت جگہ فرمایا کہ مشرک بدعتی ظلم کرنے والا میدان محشر میں آخرت میں قیامت کے دن کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا۔ یہاں ہمارے پاک و ہند میں بڑے مددگار پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں ہم پل صراط سے پار نکال دیں گے، تمہیں ہم جنت میں پہنچا دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کوئی مددگار نہیں ہوا، کسی کا کوئی مددگار نہیں، بلکہ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ وہاں انکار کر دیں گے کہ ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، یہ خامخواہ ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ حتیٰ کہ سب سے بڑا جو طاغوت اور باطل ہے ابلیس، خود ابلیس بھی کہہ دے گا کہ میں نے انہیں کب کہا، یہ تو بھاگے چلے آ رہے تھے میرے پیچھے پیچھے۔ اللہ رب العزت نے وہاں کسی کے لیے کسی کا کوئی مددگار نہیں کیا، حتیٰ کہ نیک لوگوں کو جو سفارش کرنے کا یا شفاعت کا حق دیا ہے، محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ حق دے گا نیک لوگوں کو، لیکن وہ حق اس کو حاصل ہوگا جو اللہ رب العزت کا اذن پا لے گا۔ اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بات تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں کم از کم۔ فرضوں کی نماز سے سلام پھیر کر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے نا، اور بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا ہی فاصلہ ہے، ادھر موت آئی ادھر اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے آیت الکرسی کا۔ اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر میں چوری نہیں ہوتی۔ آیت الکرسی کا تو بہت فائدہ نا۔ اور یہ بات جو چوری نہیں ہوتی، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اصل میں یہ کہاں سے آئی، یہ بات کیسے بات آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے کی کھجوروں پر نگران مقرر کیا، اور وہ نگرانی کرنے کے لیے کھجوروں کے پاس ہوتے ہیں۔ رات کو کوئی آتا ہے کھجوریں اٹھا کے لے جاتا ہے، چوری کر کے کھجوریں لے جاتا ہے۔ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، چور پکڑا اور کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اور چور عام چور نہیں تھا، بڑا اسپیشل چور تھا وہ۔ جب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، اس کی ہوا نکل گئی، کہنے لگا، منتیں کرنے لگا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے نہیں جاؤ، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر وہ استعمال کرو گے کبھی چوری نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ملنے جا رہی ہے، تو اس کو وہاں لے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، وہ نسخہ پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ سونے سے پہلے تم آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارے سامان کی چوری نہیں ہوگی۔ 2 چیزیں، صرف 2 حدیثیں ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ کہ بندہ 5 وقت نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں انشاءاللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور یہاں اگر آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو چوری سے محفوظ ہو گیا۔ اور یہ کہنے والا جو ہے وہ کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ تم جاؤ، تم نے اچھی بات سنائی ہے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح معاملہ پہنچا، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ چور جس نے تمہیں یہ نسخہ بتایا ہے، جانتے ہو کہ وہ چور کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم ہے کون تھا؟ فرمایا کہ وہ ابلیس تھا۔ انہو کان ابلیس، اور وہ بڑا جھوٹا ہے۔ لقد صدقک وہو کذوب، تمہیں اس نے سچ بات کہی ہے لیکن وہ بڑا جھوٹا ہے۔ یعنی جو نسخہ تمہیں دے کے گیا ہے، نسخہ بالکل سچا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لینے کے بعد اس گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مور تصدیق لگا دی۔
اب اگر کہیں آپ کو کوئی اچھی بات کسی غیر مسلم سے بھی ملتی ہے تو اسے لے لو، لیکن غیر مسلم کی کہی ہوئی بات قرآن و سنت کے منافی نہ ہو۔ اب یہ قبول کب ہوئی یہ بات؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس نے سچ کہا، یعنی آیت الکرسی میں یہ طاقت ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں چوری نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی، معاملہ جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ یہ شیطان جو سب سے بڑا باطل اور سب سے بڑا طاغوت ہے، قیامت کے دن یہ بھی کہہ دے گا کہ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تو گویا کہ کسی کے پاس وہاں کوئی مددگار نہیں پہنچے گا۔ اور آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کرنے کے لیے اٹھے گا؟ صرف وہ جسے اللہ حکم دے گا۔ الا باذنہ، اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اٹھے اور سفارش کرے۔ اور کسی میں من ذا الذی، یعنی نہ نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ کوئی نیک پاک باز اور نہ کوئی تہجد گزار، اللہ کے سامنے کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ اللہ اجازت دے گا کہ اس کے لیے تم سفارش کرو اور پھر بندہ سفارش کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کے پاس کون ہے جا کے جو کسی کی مدد کرے اور کسی کو بچا لے؟ ہمارے یہ جعلی پیر اور یہ وہ جو اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ تم ہمارا پلو پکڑ لو تمہیں ہم چھڑا لیں گے، کوئی کسی کے پلو کے پکڑنے سے نہیں چھوٹ پاتا۔ اگر پلو پکڑنے سے چھوٹنے والی بات ہوتی تو انبیاء کرام تک نبی اللہ رب العزت نے یہاں پلہ فارغ کر دیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکے۔ تو پھر وہاں مددگار کون آیا؟ سفارش نہیں کر سکتا، حالانکہ سفارش کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ چھڑا سکتا ہے، سفارش کا معنی ہے چھوڑنے کی درخواست دینا۔ اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑنے کی درخواست بھی کوئی نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ چھڑا کے ہی وہ لے جائے، یہ صرف اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب ان پر واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جب واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پر ناخوشگواری، ناخوشی کی علامات واضح ہو جاتی ہیں۔ اب آیات پڑھی جا رہی ہیں قرآن کریم کی جن میں کہ اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، غیر اللہ باطل جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا رد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ جب یہ آیات مشرکوں پر پڑھی جائیں گی تو کیا رد عمل ہوگا؟ خوش ہوں گے؟ انہیں تکلیف ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ جب ان کے سامنے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، ان مشرکین کے سامنے جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، واضح اور روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو ان کے چہروں پر منکر یعنی ناخوشی، ناراضگی، ناخوشگواری کی علامات واضح ہو جاتی، اور یہ ان کے چہروں پر واضح ہوتی تھیں۔ آج بھی آپ توحید کا بیان کریں کہیں کھڑے ہو کر پاکستان میں، انڈیا میں، کیا خیال ہے؟ عموماً ہمارے وہاں لڑائی ہو جاتی ہے۔ صحیح صاف ستھری توحید بیان کریں، کئی اٹھ جائیں گے تو یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے پیروں کو اور ہمارے مزاروں کو، ہمارے پیر، مزار، سرکار، دربار، یہ سارے شرک کے اڈے ہیں یا نہیں؟ آپ ان کے خلاف بول کے دیکھیے، ان کے چہروں پہ صرف آثار نہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی آ جائیں گے کہ اس مولوی کو تو اٹھاؤ یہاں سے۔ یہ شروع سے لے کے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہ وصف بیان کیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے واضح روشن آیات بیان کی تلاوت کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیات پڑھتے ہیں یہ ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ اب تو پکا ہو گیا نا، اس وقت تو ہوتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ قریب ہیں کہ یہ حملہ آور ہو جائے،
تو یقیناً یہ معاملہ اس وقت ہوتا رہا اور آج بھی وہ معاملہ ہو رہا ہے کہ توحید کا درس کسی کو آسانی کے ساتھ ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جس کی قسمت سنوارنی ہو، جس کی قسمت میں توحید اور جس کی قسمت میں آخر کی بلائیاں لکھی ہوں، وہ تو ظاہر ہے کہ قبول کر لے گا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی باطل خداؤں، باطل معبودوں کے رد میں کوئی اٹھتا ہے تو ان کو ان کی باتیں جو ہیں وہ بری لگنے لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یکادون، یہ قریب ہوتا ہے، یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یعنی یہ ان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان پر ہماری آیات بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذلک، اللہ کی وحدانیت اور توحید، ان کے حملے کرنے اور یہ جو کچھ سن رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے کہہ دیے کہ میں تمہیں اس سے بھی بدترین بات، یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ باطل ہیں، یہ باطل ہیں، تمہیں اس سے بھی میں زیادہ بدترین بات نہ بتاؤں؟ النار، وہ ہے جہنم کی آگ جو مشرک کا ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا کہ اس سے صرف یہ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تمہیں اس سے بھی زیادہ بری بات، ظاہر ہے کہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ یہ بری لگے گی۔ کسی کا آدمی کو کہا جائے کہ تم مشرک ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی آخری انتہا کو پہنچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ کہہ دو افانبئکم، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں بشر من ذالک، جو اس سے بھی بدترین بات ہے، وہ کیا ہے؟ النار، وہ ہے جہنم کی آگ جو کہ ٹھکانہ ہوگا ان لوگوں کا۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے، یعنی یہ بدتر خبر جو جہنم کے بارے میں ہے، فرمایا یہ اور بھی بری جگہ ہے۔ گویا کہ مشرکین کے ٹھکانے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ ٹھکانہ جو ہے یہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو شرک کی تمام انواع و اقسام سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر رکھے، توحید پر زندہ رہیں، توحید پر ہی موت آئے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ یہاں ایک رکوع ختم ہو جاتا ہے اور سورہ حج کا غالباً آخری رکوع باقی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المومنون اور 18واں سپارہ شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث ہے، اور جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کتاب الطہارت کے ضمن میں پہلے کچھ مسائل آئے، پانی کی کیا کیا حیثیت ہے، پانی کیسے نجس ہو جاتا ہے، کن امور سے نجس نہیں ہوتا، اور یہاں برتنوں کے پاک ہونے یا برتنوں کے نجس ہونے کا بیان شروع ہوا ہے، یا وہ برتن جو اصلاً ہی ناپاک شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ اصلاً ناپاک کا معنی یہ نہیں کہ ان کو ہاتھ لگایا جائے تو نجس ہو جائے گا، جیسے مشرک ناپاک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہے۔ اب مشرک کو ہاتھ لگے تو ہاتھ نجس نہیں ہوتا، ایسے ہی سونے اور چاندی کے برتنوں کو، ان میں کھانے اور پینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ یہ برتن جو ہیں سونے اور چاندی کے فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں، یعنی تمہیں جنت میں سونے چاندی کے برتن دیے جائیں گے، جبکہ کافر اس دنیا میں انہیں استعمال کرتے ہیں۔ گویا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرانہ عمل قرار دیا ہے۔ تو یہ برتن بظاہر تو نجس نہیں ہیں، لیکن ان میں کھانے پینے کا حکم یہ ہے کہ وہ نجاست شمار ہوتے ہیں۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یعنی امہات المومنین رضی اللہ عنہن میں سے ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پہلے اپنے ایک دوسرے شوہر کے نکاح میں تھیں اور وہ فوت ہوئے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل ان کے ساتھ ایک واقعہ جو پیش آیا وہ انتہائی اگر کہیں کہ عبرت ناک ہے تو نامناسب نہ ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ کے گھر سے کبھی کسی حال میں بھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، کیونکہ آپ کی رشتہ داری تھی اس گھر میں۔ آپ نے ان کے فوت ہوتے ہی ان کا چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں بند کر دیں۔ فوت ہوئے، آنکھیں بند کر دیں، اور گھر میں چیخ و پکار جاری۔ معروف تھا کہ جب آنکھیں بند کی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ گھر میں کچھ آوازیں اٹھیں رونے کی، تو آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی چیخ و پکار نہ کرے اور کوئی ویل و صبور نہ کرے، کیونکہ اس وقت چیخنا پکارنا اور برے الفاظ کرنا، اپنے لیے بری بد دعائیں کرنا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کیا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں تو جو مجھے مصیبت آئی ہے اس پر مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیر منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، سکھلائی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا؟ میں یہ کلمہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے سبق کا باعث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا شوہر اب کہاں ملے گا؟ یعنی ان کی نظر میں ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن دعا کرنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، دعا کرتی رہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ابو سلمہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں گنا بہتر شوہر ملا یا نہیں ملا؟ آدمی کو کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کے خزانوں کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ اب وہاں کیا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری بنی نوع انسان کی سب سے افضل ترین شخصیت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کا شوہر بنا دیا۔ تو یہ وہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً ام سلمہ لام کی جزم سے ہوتا ہے، اصل میں سلمہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، لیکن ہم عادی ہیں کل جلدی کہتے ہیں ام سلمہ ام سلمہ ام سلمہ۔ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یشرب فی اناء الفضہ، جو آدمی چاندی کے برتن میں پیتا ہے، یعنی چاندی کا برتن ہے، گلاس ہے، چاندی کے برتن پیالے کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، دو ہی شکلیں میں ہے زیادہ تر ہوتی ہیں، یا پیالہ یا گلاس، یا کپ لگا لو، ایک تیسری شکل کپ بھی ہوتے ہیں۔ اور کپ میں تو عموماً چائے پی جاتی ہے گرم، وہ چاندی کی ہوگی تو ہونٹ جلائے گی۔ تو اس کا معنی یہ کہ گلاس اور پیالہ پانی وغیرہ پینے کے لیے، جوس وغیرہ پینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے، آپ نے بہت پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انا، برتن کا نام پیالہ ہو، برتن کا نام کپ ہو، برتن کا نام گلاس ہو، جو بھی ہے برتن ہے، جو آدمی چاندی کے برتن میں پیتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے۔ بظاہر تو پانی انڈیل رہا ہے نا، لیکن چونکہ وہ چاندی کا برتن ہے، اور چاندی کا برتن مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ پہلی حدیث جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھ لی تھی کہ یہ لوگوں کے لیے یعنی کافروں کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تو دنیا میں اگر مسلمان بھی وہی کام کرے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے۔ لہذا چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا اور پینا یہ جائز نہیں ہے، اس حدیث کی روح سے قطعاً منع ہے۔
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الاحاب فقد طہر اخرجہ مسلم وعند الاربعہ ایما احاب دبغ فقد طہر۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو کہ پہلے آئے اور کہتے ہیں کہ سنن اربعہ میں یعنی ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ان 4 کتابوں میں اس طرح اذا دبغ نہیں بلکہ ایما احاب دبغ، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، صرف تعبیر میں لفظ میں الگ الگ فرق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چمڑے کو دباغت دے دی جائے، دباغت ہماری اردو میں کہتے ہیں جو چمڑا رنگ دیا جائے، اور چمڑے کو رنگنا کیا ہے؟ چمڑا گائے کا، بکری کا، بھیڑ کا اتارا گیا، اب ظاہر ہے کہ وہ تو اس میں پانی بھی ہے، اس میں ابھی خون بھی ہے، اوپر بال بھی ہیں، اس کو رنگنا یہ ہوتا ہے کہ پانی اور کیکر کی چھال، جیسا کہ حدیث میں باقاعدہ یہ موجود ہے، اور اسی طرح آج کل تو بہت سارے مسالے وغیرہ کیمیکلز نکلے ہیں کہ اس میں سے اس کا پانی، خون، ہر چیز نکال کر اس کو بالکل کلین صاف کر دینا، بال رہے، اور جن چیزوں کے بال مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے جس کے بال رکھنے ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، جن کے نکالنے ہیں بعض کاموں کے لیے، ابھی مشکیزہ بنانا ہے تو اس کے اوپر بال تو نہیں رکھیں گے نا۔ اسی طرح جوتے ہیں، ہینڈ بیگ ہیں، چمڑے کا بہت سارا سامان بنتا ہے، جن کو صاف کرنا ہے بال نکال دیے، جن میں رکھنا ہے، مسلح بنانا ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی ویسے جگہ بنانی ہے ایسی، تو ان میں بال رہنے دیتے ہیں، ورنہ صفائی کر کے جب اس چمڑے کو تیار کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چمڑا رنگا ہوا ہے۔ رنگا ہوا سے مراد اس میں سے پانی، نجاست، یہ وہ تیل جو کچھ بھی ہے وہ نکال کر اس کو صاف کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چمڑا اس پروسیس سے گزار دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب اسی حال میں آپ چمڑا لے کے اوپر بیٹھنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ نے صاف تو کر لیا لیکن بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہیں نماز پڑھنے کے لائق نہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو دباغت دے دی، رنگ لیا، تو وہ چمڑا چاہے جانور مر چکا تھا اس کا گوشت حلال نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بکری مر گئی، گوشت آپ نہیں کھا سکتے، لیکن اس کا چمڑا رنگیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمایا اذا دبغ الاحاب۔ اب پیچھے ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت۔ اگر دمبا، مثال کے طور پر بہیمہ سے مراد چوپایا جانور ہے، اگر دمبے کی چکی کاٹ لی جائے اور دمبا زندہ ہو تو یہ چکی حرام ہے، مردار ہے، میت ہے، ناپاک ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔ وہاں یہ بات کہی، اور یہاں کہا کہ جانور چاہے مر گیا ہے، جانور حلال تھا، اب وہ چاہے مر گیا ہے، گوشت اس کا حرام ہے، لیکن جب اس کو آپ دباغت دیتے ہیں، رنگ لیتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ فقد طہر کا معنی وہ پاک ہو گیا، جس چمڑے کو رنگ لیا گیا وہ چمڑا پاک ہو گیا۔ ابھی چمڑے کے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے استعمالات ہیں، کچھ گاڑیوں میں بھی ڈالے جاتے ہیں، گھروں میں، مجلسوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جس پروسیس سے گزرتے ہیں اس کا نام ہے دباغت، یعنی چمڑے کو رنگنا۔ چمڑے کے رنگنے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اور جتنے معقول اللحم جانور ہیں، جتنے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ چاہے مر بھی جائیں تو ان کا چمڑا دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتے کا چمڑا بھی دباغت دیں تو پاک ہو جاتا ہے۔ ذہن مانتا ہے آپ کا کسی کا؟ علماء میں سے بہت بڑے بڑے علماء کی طرف یہ قول بھی منقول ہے ان سے، فقہ حنفی میں یہ بات موجود ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کتے کا چمڑا بھی دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن سوائے احناف کے سے کوئی نہیں مانتا۔ اور بعض لوگوں نے کچھ اور جانوروں کا بھی ایسے کہا جو کہ اور خنزیر کا چمڑا اتار کر دباغت دیں، اس پر اتفاق ہے کہ وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن کتے کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پاک ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کے بھی خلاف ہیں کہ وہ چونکہ کتا ہے
اور وہ نجس عین ہے، لہذا اس کا چمڑا جو ہے چاہے دباغت دیں یا کچھ بھی کریں وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو کلیہ قاعدہ حدیث کی روح سے طے ہے کہ اگر جانور معقول اللحم وہ ہے جو حلال ہے اس کا چمڑا پاک ہو جائے گا، اور جانور حلال ہے لیکن ذبح کیے بغیر وہ مر گیا اس کا چمڑا بھی دباغت دینے سے پاک ہو جائے گا۔ جو جانور ہی حلال نہیں، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا جیسے کتا ہے، اس کا چمڑا جو ہے وہ دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ جو بھی حلال ہے، اب اس میں سے آپ جانوروں کے نام کس کس کے لیں گے؟ شیر کا لوگ لیے پھرتے ہیں چمڑا، تو وہ چونکہ حلال جانوروں میں سے نہیں ہے، چیرنے پھاڑنے والے درندوں میں سے ہے۔ شیر کا چمڑا، کچھ جوتے میں رہل سانپ کے جوتے پہنے پھرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں۔ حضرت سلمہ بن محبق اور محبق بھی کہا گیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دباغ جلود المیتۃ طہورھا، مردے کے چمڑے کو دباغت دینا اسے پاک کر دیتا ہے۔ جیسے پہلے حدیث میں آ گیا اسی کی سمجھے یہ دوسرے لفظوں میں تفصیل ہے کہ مردے کا چمڑا دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ کتا بھی مردہ میں آ جائے گا تو انہوں نے اس کے کھاتے میں ڈال لیا، جبکہ حلال جانور جو ہے اس کے بارے میں اس کو رکھا جائے تو وہی زیادہ صحیح تر بات ہے۔ اور جانور مر بھی جائے، جانور اصلاً حلال تھا اور وہ مر گیا ذبح کیے بغیر، اس کے چمڑے کو دباغت دینے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور یہ حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید یہ کئی صحابہ کی خالہ ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہونے کے حوالے سے وہ ان کے گھر میں رات بھی رہا کرتے تھے، اور ایک رات ان کے گھر میں رہنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے لیے اٹھنے اور ان کے بھی اٹھ جانے اور وضو کر کے آنے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو جانے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں بتو عند خالتی میمونہ، ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل بیان کی، آپ نے پہلے نماز پڑھی، بعد میں آپ نے یہ کیا، بعد میں آپ سو گئے اور مجھے کیسے سلایا، حدیث میں ساری تفصیلات موجود ہیں، چونکہ چھوٹی سی جگہ تھی جو گھر تھا آپ کا، تو کہتے ہیں کہ ایسے ایسے سلایا، اور تھوڑی دیر سونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور آ کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں بھی کھسک گیا، میں نے بھی جا کے وضو کیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اب دو نمازی ہوں تو امام کدھر ہوتا ہے؟ بائیں طرف، اور یہ امام کی جگہ پہ آ کھڑے، اور یہ چھوٹی عمر کے ابھی نوجوان لڑکے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور دائیں طرف کھڑا کر دیا کہ مقتدی ہو تو دائیں طرف رہو، دائیں طرف کھڑا کیا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا۔ تو وہ ان کے گھر میں آ کے رہا کرتے تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرونہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری ایسی کے پاس سے ہوا جو مر چکی تھی اور لوگ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ بکری مر گئی تو اسے اسی طرح انہوں نے، ظاہر ہے جیسے مردار کو پھینکا جاتا ہے، مردار کو پھینکنے کے لیے وہ گھسیٹے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا لو اخذتم احابہا، اگر تم اس کا چمڑا اتار لیتے تو تمہارے لیے جائز اور حلال۔ لو اخذتم، اگر چمڑا دھونے سے پاک نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا، تو آپ کبھی نہ کہتے کہ آپ کیوں اس کو لیے جا رہے ہو۔ آپ نے ان کے لیے جانے کے ساتھ ہی چمڑا اتار لینے، اس سے استفادہ کرنے کا اس لیے کہا کہ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ مردہ جانور کا چمڑا کھانے میں حرام ہے، لیکن دباغت دے دیں گے تو پھر پاک ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لو اخذتم احابہا، اگر تم اس کا چمڑا پکڑ لیتے تو تمہارے کام آتا۔ فقالوا انہا میتہ، یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے، صحابہ نے کہا کہ یہ تو مردار ہے، مر گیا ہے، اس کی ہر چیز گئی۔ آپ نے فرمایا یطہرھا الماء والقرد، اسے پانی اور کیکر کی چھال
یہ جو اس زمانے میں یہ پروسیس تھا رنگنے کا کہ پانی اور کیکر کی چھال ان دونوں میں وہ ڈال کر کچھ دیر رکھا کرتے تھے اور کچھ دیر کے بعد وہ چمڑا جو ہے نکالتے اور وہ ان نجاستوں، رطوبتوں، خون، پانی، یہ وہ جو اس کے اندر ہوتا وہ سارا نکل جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو میت ہی سمجھ رہے ہو، مردار ہی، گوشت مردار ہے، چمڑے کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، لیکن پانی اور کھجور کی چھال اسے پاک کر دیتے، تمہارے استعمال میں آ سکتا تھا، کوئی بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اور اسی موضوع کی ایک حدیث اور ہے، حضرت ایک نہیں بلکہ دو ہیں، کہیں ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا، ابھی میرا خیال کوئی کھانا وانا بھی آپ لوگوں نے کھانا ہوگا، یا پڑھ لیتے ہیں یہ موضوع پورا مکمل ہو جائے تو اچھا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا بارض قوم اہل کتاب، ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، یعنی عیسائیوں کے علاقے میں یا یہودیوں کے علاقے میں ہم رہتے ہیں، افناکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ اہل کتاب ہیں تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی لیں؟ قال لا تاکلوا فیہا، تم ان کے برتنوں میں نہ کھو پیو، کیونکہ جو مشرکین اہل کتاب ہیں وہ خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان کے لیے وہ ساری چیزیں وہ اپنے طور پر جائز سمجھتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ کھاؤ پیو گے، ان کے برتنوں میں خنزیر کی چربی لگی ہوگی، شراب لگا ہوا ہوگا، کیسے کھاؤ پیو گے؟ آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، لا تاکلوا فیہا الا اللہ تجدوا غیرہا، سوائے اس کے کہ تمہارے پاس مجبوراً سوائے ان برتنوں کے اور کچھ ہے نہیں، یعنی اپنے برتن نہیں ہیں تو تمہیں لینے پڑیں گے کسی کے، اگر تمہیں کسی کے برتن لینے پڑتے ہیں تو پھر لے لو، فاغسلوہا، اور ان کے دھوئے ہوئے پر اعتماد نہ کرو کہ انہوں نے دھو کے رکھے ہوئے ہیں، ان میں بظاہر کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، فرمایا فاغسلوہا، تم خود اب ان برتنوں کو دھوو اور دھونے کے بعد اس کو استعمال کرو، وکلوا فیہا، اور ان برتنوں میں کھاؤ پیو۔ یعنی یہود و نصارہ کے برتن چاہے بظاہر دھلے ہوئے اور پاک ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ایسے ہی پکڑ کے نارمل استعمال کرنا چاہیں تو منع، اور مجبوری آ جائے کہ انہیں ہی استعمال کرنا ہے تو پھر جائز، لیکن کب؟ جب انہیں اپنے ہاتھوں سے ایک مرتبہ دھو کر پاک کر لو گے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعض صحابہ نے جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے وضو کیا، مشرک عورت کے مشکیزے سے وضو کیا۔ اب عورت مشرک ہے لیکن مشکیزہ چونکہ دباغت دے کے پاک کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ اس عورت کا اس کو ہاتھ لگ گیا مشکیزے کو تو مشکیزہ نجس ہو گیا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو مسجد نبوی کے اندر بٹھایا، وہ وفد جو یمن سے آیا تھا، بلکہ اس وقت تو نجران بھی یمن میں تھا، اس یمن کے وفد کے بارے میں صراحت کتب حدیث میں موجود ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، نجران آج سعودیہ میں ہے، اس وقت یمن میں تھا، تو اس وفد کو جو عیسائیوں کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر مہمان کے طور پر بٹھایا، اور یہ وہی وفد ہے جس کے بعد باتیں ہوئیں، وہ نہیں مان رہے، بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ تم اپنے بال بچے لے آؤ، ہم اپنے بال بچے لے آتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ تو جانتے ہیں نا، مباہلہ قسم کھانا کہ اگر تم سچے ہو تو تمہاری زندگی میں میرے ساتھ یہ ہو جائے، اور اگر میں سچا ہوں تو تمہارا یہ انجام ہو جائے۔ تو وہ عیسائی بھاگ گئے تھے، یہاں آ کے عیسائی بھاگ گئے، پہلے مناظرہ کرتے رہے، اپنے دلائل الٹے سیدھے دیتے رہے، نہیں مان رہے تھے، بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے مباہلے کا اعلان کر دیا کہ جاؤ اپنے بال بچے لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، میدان میں آ کے اعلان کرتے ہیں جو سچا ہے، اور یہی وہ مباہلہ ہے جس کے بارے میں مرزا قادیانی معروف ہے نا، غلام محمد قادیانی،
مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مبالغے کا دعوت دی تھی، اور ان کا مباہلہ ہوا، جس کے نتیجے میں پھر یہ آدمی ذلیل ذلت ناک موت مرا۔ اور مرزے کی موت کیسے آئی تھی ذلت ناک، وہ تو معلوم ہے نا، یہ لیٹرین میں گر کر، یعنی لیٹرین میں غلاظت میں گر کر مرا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد مدت دراز تک شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ زندہ رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ یہ مباہلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصارہ تھے، عیسائی تھے نجران کے، ان کو مسجد کے اندر بیٹھ کر مباہلے کی دعوت دی تھی۔ اگر مشرک نجس ہو جسمانی طور پر تو آپ کبھی بھی مسجد میں نہ بٹھاتے۔ مشرک کا نجس ہونا معنوی نجاست ہے کہ اس کا دل نجس ہے، اس کا عقیدہ نجس ہے، وہ شرک سے بھرا ہوا ہے، لیکن بظاہر اس کا جو جسم ہے اس کو نجس نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی کے ساتھ وضو کیا، اور صحابہ کرام دیگر جو ہیں انہوں نے بھی اس مشکیزے سے وضو کیا۔ تو اس کا معنی یہ کہ وہ نجس ہوتے ہیں مشرک، لیکن معنوی نجاست ہوتی ہے، حسی نہیں کہ ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ اس موضوع کی آخری حدیث جو ہے، آگے نجاستوں کو کیسے زائل کرنا ہے اس کا باب شروع ہو جائے گا، لیکن نجاستیں کہاں کہاں ہیں، کیا کیا چیز نجس ہے، کیا نجس نہیں ہے، اس کے ضمن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انا قدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جس پیالے کو آپ استعمال کیا کرتے تھے مومن، اور آج تو پیالہ ٹوٹا تو دوسرا لے آئے، پیالے بہت ہوتے ہیں، اس وقت پیالے کی بھی ایک قیمت تھی، پیالہ بھی لینا کام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیالہ ٹوٹ گیا، فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہاں سے ٹوٹا تھا اس جگہ کو چاندی کے دھاگے یا چاندی کی تار سے سلا لیا۔ ایک تو چاندی کی تار سے سلانا ہے، اور ایک کہا گیا کہ اس جہاں سے وہ ٹوٹا تھا اس جگہ چاندی کا پترا اور چاندی کی تار سے اس کو نئے سرے سے تیار کر لیا، گانٹھ لیا، وہ زیر استعمال رہا۔ اب اس حدیث کو یہاں لانے کا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اس باب میں لانے سے غرض کیا ہے؟ چاندی کا پہلے کہا گیا کہ چاندی کے برتن میں کھانا پینا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے، اور کہا گیا کہ چاندی کے برتن، سونے کے برتن کافروں کے لیے دنیا میں، مسلمانوں کے لیے آخرت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیالے کو چاندی سے ٹانکا لگانا یہ ثابت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ٹانکا لگانا وہ تکبر کی نشانی نہیں ہے۔ ٹانکا لگا ہوا تو متکبر لوگ ویسے استعمال نہیں کرتے، متکبر آدمی توپ میں، کپڑے میں، شلوار قمیض میں ٹانکا لگا ہوا گوارا نہیں کرتا، اور ٹانکا لگا ہوا برتن اپنے پاس رکھے گا وہ گوارا نہیں کرتا۔ اگر معمولی چیز کوئی استعمال کر لیتا ہے چاندی کی، جیسے آپ نے ٹانکا لگا لیا چاندی کا، اور اس کی بھی خاص وجہ ذکر کی گئی کہ لوہا ہو، لوہے کا ٹانکا لگائیں، اس کا زنگ بنے گا اور وہ زنگ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح دیگر جتنی بھی ٹانکے والی دھاتیں ہیں ان کا زنگ نقصان دہ ہوتا ہے۔ میڈیکلی یہ ثابت ہے کہ چاندی کا زنگ نقصان دہ نہیں، تو چونکہ اس سے بار بار پینا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹانکا چاندی کے تار سے لگوا لیا۔ اگر کوئی بڑے برتن کو ٹانکا لگوائے تو سیدھی بات ہے کہ تکبر تو ویسے ہی نفی ہو گئی کہ ٹانکا لگوا لیا، اور دوسرا یہ کہ معمولی سی اس میں وہ چاندی استعمال ہوئی، برتن چاندی کا نہیں تھا۔ جیسے دانت کا خول ہے وہ چاندی کا لگوا سکتا ہے، سونے کا لگوانا چاہے لگوا سکتا ہے، لیکن خول پورا دانت نہیں، صرف خول جو چڑھاتے ہیں اوپر۔ اور اسی طرح ہی ریشم حرام ہے، ریشم کا لباس مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور اگر اس میں بھی کہیں چھوٹا موٹا پیس ہے، مثال کے طور پر یہ پورا کرتا تو ریشم کا نہیں، اب یہ پٹی جو ہے یہاں کوئی ریشم کا پیس لگا لیتا ہے، کبھی کوئی یہاں چھوٹا موٹا کو پیس ریشم کا لگا لیتا ہے، تو تھوڑی سی 2 انگلی ریشم اگر لگ جائے گی تو وہ لباس شمار نہیں ہوگا اور وہ منع نہیں رہے گی۔ اسی طرح یہ تار جو ہے چاندی کا، اس کے ٹانکے کو منع شمار نہیں کیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیالہ کو چاندی کا ٹانکا لگایا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے
اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ باب ازالت النجاسہ و بیانہا، نجاست کو زائل کیسے کیا جائے گا اس کا طریقہ جو ہے وہ مختلف احادیث میں انشاءاللہ آئے گا۔ دوسرے لیڈیز کے بچی بیہوش ہو گئی طواف کرتے ہوئے بچی بیہوش ہو گئی، تو انہوں نے کسی پاکستان پاس سے پانی چھین کے اس کے بچی کو فیس پہ چھڑکا تو نہیں اٹھی، بعد میں منہ میں پانی ڈالا تو بچی اٹھی، تو تھوڑی دیر کے بعد تاریخ ٹائم تھا تو وہ پوچھ رہی تھی کچھ کفارہ ہے یا کچھ کم ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، اس بچی کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر وہ روزے سے تھی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، ایک روزہ رکھ لے بس۔ ہاں وہ تو ظاہر ہے کہ بیہوش ہو گئی تھی، ایسی بچی یا بڑی عورت ہے کوئی گرمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے روزے کی حالت میں بیہوش ہو جاتی ہے اور اس کو ہوش دلانے کے لیے اگر پانی کا گھونٹ پلایا جائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پہ اور کوئی کفارہ نہیں، روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی جگہ پر وہ ایک روزہ رکھ لے گی اور بس۔ اور وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو، مریض ہو، جتنے روزے وہ چھوڑے گا اتنے روزے بعد میں فعدۃ من ایام اخر، اتنے دنوں کے روزے بعد میں رکھ کر ان دنوں کو پورا کر لے گا۔ چلیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔